یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پیش ہے خاص خبروں کی سرخیاں۔ آئندہ 5 سالوں میں ہر قسم کے بجلی کے نرخوں میں مرحلہ وار کمی کرنے کا الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن کا حکم۔ پونے میٹرو کے دوسرے مرحلے کے ترقیاتی کاموں کو مرکزی کابینہ نے دی منظوری۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے 50 برس مکمل۔ ایمرجنسی ملک کے لیے ایک سیاہ باب تھا، وزیر اعظم مودی کا اظہار خیال۔ بھارتی خلاباز شبھانشو شکلا کی تاریخی خلائی پرواز، 4 خلاباز 14 دن تک خلا میں رہیں گے۔ آئندہ تعلیمی سال سے CBSE کے تحت 10ویں جماعت کے امتحانات سال میں 2 بار منعقد ہوں گے۔ اور سنت گیانیشور مہاراج کی پالکی کو آج ستارا ضلع کی نیرا ندی میں دیا جائے گا غسل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مہاراشٹر الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن نے ریاست کے تمام گھریلو، صنعتی اور تجارتی صارفین کے لیے آئندہ 5 سالوں کے لیے بجلی کے نرخوں میں کمی کا حکم دیا ہے۔ کمیشن نے یہ حکم کل مہاوترن کی طرف سے بجلی صارفین کے لیے بجلی کے نرخ طے کرنے کے لیے داخل کردہ درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے دیا۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ اسمارٹ میٹر والے گھریلو صارفین کے لیے دن کے اوقات میں بجلی کی کھپت کے لیے اضافی 10% TOD رعایت اور شمسی توانائی پیدا کرنے والے گھریلو صارفین کی حوصلہ افزائی اس حکم کی خصوصیات ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے اس فیصلے کے لیے کمیشن کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطوں پر ایک پیغام میں کہا کہ اس حکم نامے کا فائدہ گھریلو، صنعتی اور تجارتی تینوں زمروں کے صارفین کو پہنچے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کل منعقدہ مرکزی کابینہ کے اجلاس میں پونے میٹرو کے دوسرے مرحلے کے ترقیاتی کاموں کو منظوری دی گئی۔ وناس سے چاندنی چوک اور رام واڑی سے واگھولی تک میٹرو پروجیکٹ کے لیے 3626 کروڑ روپے کا فنڈ منظور کیا گیا۔ پونے کے رابطہ وزیر اجیت پوار نے کہا کہ اس فیصلے سے پونے کے ٹریفک کے سنگین مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے گی اور شہر کی ترقی کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ گزشتہ روز ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کو 50 برس مکمل ہو گئے۔ اس مناسبت سے ملک بھر میں سنویدھان ہتیا دیوس یعنی قتل آئین دن منایا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ایمرجنسی ملک کے لیے ایک سیاہ باب تھا۔ انہوں نے ایمرجنسی کے خلاف تحریک میں ثابت قدم رہنے والوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ ریاست میں بھی کل ممبئی سمیت مختلف مقامات پر قتل آئین دن کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس بارے میں مزید معلومات فراہم کرنے کے لیے یہ تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں۔ ریاست کے گورنر CP رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ 25 جون 1975 کا دن بھارت کی جمہوریت کے لیے سب سے کالا دن تھا اور یہ واقعہ اب دہرایا نہ جائے، اس لیے اسے ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ دستور کے قتل دن کی مناسبت سے ممبئی کے راج بھون میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران گورنر خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس بھی موجود تھے۔ اپنی تقریر میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس دور میں جمہوریت کے سپاہیوں نے جو مقابلہ کیا، اس کے سبب بھارت کا دستور اور جمہوریت بچی ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ بھارت کی جمہوریت اس وقت اتنی مضبوط ہے کہ کوئی اسے کتنا ہی بدلنے کی کوشش کرے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس پروگرام میں نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے کہا کہ ایمرجنسی کے دور میں ملک کی جمہوریت کی بقا کے لیے لڑنے والے تمام معروف اور غیر معروف بھارتیوں کی جدوجہد ہمارے لیے ہمیشہ سبق آموز اور تحریک دینے والی رہے گی۔ مراٹھواڑہ میں بھی ایمرجنسی کے نفاذ کے دن کو جمہوریت کے قتل کے دن کے طور پر منایا گیا۔ اس مناسبت سے مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا گیا۔ بیڑ ضلع میں ایمرجنسی کے دوران جیل جانے والے 57 افراد کی وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس کے دستخط کیے گئے توصیفی صداقت نامے ضلع کلکٹر وویک جانسن کے ہاتھوں دے کر عزت افزائی کی گئی۔ ایمرجنسی کے دور میں جیلوں میں ٹھونسے گئے شہریان نے اس پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ یہ دور جمہوریت کے لیے سیاہ باب تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہمیں گرفتار کر کے جیلوں میں بند کیا گیا تو ہمیں یہ بھی پوچھنے کا حق نہیں تھا کہ کیوں گرفتار کیا گیا۔ ہمیں مہینوں تک جیلوں میں بند رکھا گیا اور وہ دور ذہنی طور پر بہت تکلیف دینے والا تھا۔ اسی طرح ناندیڑ ضلع میں ایمرجنسی کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کو کل ضلع کلکٹر دفتر میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ کے دستخط شدہ توصیفی صداقت نامے دیے گئے۔ کلکٹر راہل کرڈیلے کے ہاتھوں ان مجاہدین کی عزت افزائی کی گئی۔
وہیں لاتور ضلع کلکٹر دفتر میں ایمرجنسی کے دور کی تصاویر کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ ہنگولی میں بھی شیواجی راؤ دیشمکھ ہال میں 2 روزہ تصاویر کی نمائش کے ذریعے ایمرجنسی کے دور کو یاد کیا گیا۔ ضلع میں ایمرجنسی کے خلاف جدوجہد کرنے والی شخصیات اور ان کے وارثین کو ضلع کلکٹر راہل گپتا نے وزیر اعلیٰ کے دستخط کیے گئے توصیفی خطوط عزت و احترام کے ساتھ دیے۔ ڈویژن میں کل مختلف مقامات پر اس عظیم جدوجہد کی یاد میں مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا گیا۔ دھاراشیو ضلع میں بھی ایمرجنسی کے خلاف جیل جانے والوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ناسا کا ایگزیم 4 خلائی جہاز بھارتی خلاباز شبھانشو شکلا سمیت 4 خلابازوں کو لے کر کل خلا میں روانہ کیا گیا۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے شبھانشو شکلا سمیت تمام خلابازوں کو مبارکباد دی۔ بعد ازاں شکلا نے کل خلا سے جے ہند جے بھارت کا پیغام بھی بھیجا۔ آئندہ تعلیمی سال سے CBSE کے تحت 10ویں کے امتحانات سال میں 2 بار منعقد ہوں گے۔ ان میں پہلا امتحان فروری میں لیا جائے گا اور طلباء کے لیے یہ امتحان دینا لازمی ہوگا، جبکہ اپریل میں اس امتحان کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ نتائج کے اعلان کے بعد اگر طلباء کوئی بھی 3 مضامین کے نمبرات میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو انہیں مئی میں دوبارہ امتحان دینا ہوگا۔ اس امتحان کے نتائج کا اعلان جون میں کیا جائے گا۔ CBSE نے وضاحت کی ہے کہ دونوں امتحانات میں متعلقہ تینوں مضامین میں طالب علم کے حاصل کردہ نشانات کو حتمی نشانات مانا جائے گا۔ ممبئی عدالت عالیہ کی اورنگ آباد بینچ نے اسکول اور کالجوں کے طلباء کے لیے منشیات اور سگریٹ کی فروخت کے معاملات کا از خود نوٹس لیا ہے۔ جسٹس رویندر گھوگے اور جسٹس YG کھوبراگڑے کی بینچ نے خبردار کیا کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو طلباء نشے کے عادی ہو جائیں گے۔ بینچ نے اس سلسلے میں مفاد عامہ کی عرضی دائر کرنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ دریں اثنا ممبئی عدالت عالیہ نے گزشتہ سال ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے انعقاد میں سنگین بے ضابطگیوں کا الزام عائد کرنے والی ایک عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ سنت گیانیشور مہاراج کی پالکی کی تقریب آج دوپہر نیرا ندی میں غسل کے بعد ستارہ ضلع میں داخل ہوں گی۔ لونند میں ایک دن کے قیام کے بعد یہ پالکی کل جمعہ کو ترڑ گاؤں کی جانب گامزن ہوں گی۔ اس پالکی کی تقریب کا پہلا کھڑا راؤنڈ اس راستے پر واقع چندوبا لمب میں منعقد ہوگا۔ آج منشیات کی روک تھام کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ریاستی نشہ بندی بورڈ کے چھترپتی سمبھاجی نگر کے علاقائی منتظم بسم اللہ سید نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ نشے سے دور رہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس برس کا نظریہ نشے کی زنجیر کو توڑنا، سب کے لیے نشے پر پابندی اور علاج کروانا ہے۔ دھاراشیو میں انسداد رشوت ستانی دستے نے دیہی پولیس اسٹیشن کی ایک خاتون پولیس افسر مکتا لوکھنڈے کو کل 95,000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ خاتون پولیس افسر نے ایک معاملے میں مدد کرنے کی غرض سے ایک تاجر سے رشوت طلب کی تھی۔ متعلقہ خبر میں وضاحت کی گئی ہے کہ لوکھنڈے نے یہ رشوت پولیس انسپکٹر ماروتی شیلکے کے لیے طلب کی تھی۔ نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے مراٹھواڑہ کی ترقی کے لیے اہم ثابت ہونے والے اہلیا نگر بیڑ پرلی ریلوے منصوبے کے کاموں کو تیز کرنے کی ہدایات دی ہے۔ وہ گزشتہ روز منترالیہ میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے بنیادی سہولیات کی فراہمی کے دوران عوام کو ہونے والی دشواریوں سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا حکم بھی دیا۔ ممبئی عدالت عالیہ کی اورنگ آباد بینچ کے وکلاء کی تنظیم کی جانب سے عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس بھوشن گوائی کا آج چھترپتی سمبھاجی نگر میں استقبال کیا جائے گا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ آئندہ 5 سالوں میں ہر قسم کے بجلی کے نرخوں میں مرحلہ وار کمی کرنے کا الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن کا حکم۔ پونے میٹرو کے دوسرے مرحلے کے ترقیاتی کاموں کو مرکزی کابینہ نے دی منظوری۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے 50 برس مکمل، ایمرجنسی ملک کے لیے ایک سیاہ باب تھا، وزیر اعظم مودی کا اظہار خیال۔ بھارتی خلاباز شبھانشو شکلا کی تاریخی خلائی پرواز، 4 خلاباز 14 دن تک خلا میں رہیں گے۔ اور سنت گیانیشور مہاراج کی پالکی کو آج ستارہ ضلع کی نیرا ندی میں ہوگا غسل۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔